عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا. تو آپ نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے. تو اس نے عرض کیا کہ وہ اچھے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ان کی عیادت کرے گا. تو پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم بھی اٹھ گئے اور ہم 10 سے زائد لوگ تھے. یہ سب کے سب کہاں چل پڑے؟ عیادت کرنے کے لیے. کہنے لگے کہ ہمارے پاس نہ جوتے تھے، نہ موزے، نہ ٹوپیاں، نہ قمیصیں. ہم اس شریلی زمین پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی جہاں ان کا گھر تھا وہاں تک چلے گئے. تو ان کی قوم کے لوگ ان کے ارد گرد سے پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے. یہاں کون سی کام کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ ان کا حال کیا ہے. اس نے کہا اچھا ہے، لیکن اس طرح اچھا کہا ہوگا کہ واقعی وہ بالکل اچھا نہیں لگا. آپ کو محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے وہ نہیں آ رہے. تو آپ وہیں سے اٹھ کر فوری طور پر چلے گئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر عیادت کے لیے. فوری ایکشن. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے کسی ساتھی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے نہیں بھی جا سکتے تو اب آپ کی بجائے آپ کا میسج جا سکتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج سکتے ہیں. یعنی اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہے تو کیوں. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہوگا تو آ ہی جائے گا نا، اچھا وہ سک لیو پر ہے، اوکے ٹھیک ہے. نہیں، اس کا حال پوچھنا لازم ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا؟ بہت کام تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کی ضرورت اور انسانوں کی تکلیف کا احساس اور خیال، یہ تھی وہ چیز جس کی وجہ سے لوگوں کے دل آپ کے قریب ہو گئے تھے. جب تک آپ لوگوں کی کیئر نہ کریں، آپ ان سے ہمدردی نہ رکھیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں، ان کے مسائل کے بارے میں نہ سوچیں، تو آپ ٹیم نہیں بنتے. ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو باقی کا حال کیا ہوتا ہے؟ سارا ساتھ مل جاتا ہے، سب کو بخار ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تو آپ کے باقی جسم کو بھی کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی، بیماری ہوگی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سعد بن عبادہ لیڈر بھی تھے، سردار بھی تھے. تو جو کسی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، کسی اہم پوزیشن پر ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک خاص مقام بھی ہوتا ہے، اس کے لیے توجہ اور اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہوتی ہے. اور پھر آپ صرف خود نہیں گئے بلکہ ساتھیوں کو بھی لے کر گئے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ سعد بن عبادہ کے آس پاس تھے انہوں نے کیا کیا کہ فوراً پیچھے ہٹ گئے تاکہ نئے آنے والوں کو موقع ملے. اگر آپ کسی جگہ پر کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے گئے ہیں یا تعزیت کے لیے گئے ہیں یا کسی کی مبارکباد کے لیے گئے ہیں یا کسی کے پاس کسی کام سے گئے ہیں، اتنے میں دوسرے لوگ آتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ کیا کریں؟ اب دوسروں کو موقع دیں. بہت اہم نقطہ ہے یہ. ہم بعض اوقات جو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم ہی ساتھ رہیں. نہیں، دوسروں کو بھی موقع دیں، ان کو بھی آگے آنے دیں. وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی آگے آ گئے اور انہوں نے حال چال پوچھا ہوگا، پھر چلے گئے ہوں گے. اور جو پہلے کے لوگ تھے اگر وہ گھر والے تھے تو وہ پھر بیٹھ گئے ہوں گے، اور اگر وہ کچھ اور تھے تو ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور آ گیا ہو. کبھی ہاسپٹل جائیں، کبھی کسی جگہ جائیں تو دھرنا مار کے بیٹھ نہ رہے، وہاں کام کریں اور اٹھ جائیں. تعزیت کے لیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اٹھ جائیں، بیٹھے نہ رہیں. لمبی لمبی باتیں نہ کریں، اس سے مریض کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور گھر والوں کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں. جو بامقصد انسان ہوتا ہے وہ ضرورت کا کام کرتا، بات کرتا اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ بیماری میں بے ہوش دیکھ کر آپ رونے لگے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے.
ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا موقع ہے. پچھلے میں کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر تھے اور 10 لوگ تھے, اور یہاں 3-4 لوگ ہیں. وہاں جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے, جب آپ وہاں پہنچے تو اسے اپنے اہل خانہ کے درمیان پایا, یعنی اب سعد بن عبادہ کو. تو آپ نے پوچھا کہ آیا انتقال ہو گیا؟ یعنی وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ فوت ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرض کی شدت کو دیکھا تو رو پڑے. لوگوں نے جو آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو سبھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا سنو, بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر, لیکن وہ اس وجہ سے عذاب دے گا, آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا, اور میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوح اور ماتم کرنے پر عذاب دیا جاتا ہے. یعنی مرنے والا تو مر گیا, بعد والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1, میت کے بارے میں اچھے الفاظ بولیں. انہوں نے جو غلطیاں کی ان پہ پردہ ڈالیں, ذکر نہ کریں. ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جنت. کس وجہ سے؟ ان لوگوں کی اچھی گواہی کی وجہ سے. ایک اور جنازہ گزرا, لوگوں نے اس کی برائیاں کی, آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جہنم. کیوں؟ ان لوگوں کی میت کے خلاف گواہی کی وجہ سے. تو یاد رکھیے, میت کے حق میں بات کریں, اچھی بات کریں. اس کی وجہ سے زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے, یعنی اگلے شخص کی نجات ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے جب پیچھے والے چیخ پکار کرتے ہیں, اور خاص طور پر اگر مرنے والا یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے روئیں. اور تیسری چیز یہ کہ تعزیت کے لیے جائیں, اور تھوڑے وقت کے لیے جائیں اور وہاں سے اٹھ جائیں, یعنی میت کے لیے اور میت کے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کریں. دعا آپ کہیں بھی ہوں گے بعد میں, جب تک جی چاہے آپ کرتے رہیں. اور پھر یہ کہ اگر کفن دفن کا انتظام کرنا ہے یا اور کوئی ضرورت ہے گھر والوں کے لیے, تو اس کے لیے ضرور اپنے آپ کو آفر کریں, لیکن ویسے نہیں. تو مومن کے ہم پر حق ہوتے ہیں, چاہے وہ زندہ ہے, چاہے وہ فوت ہو چکا ہے, چاہے وہ بیمار ہے اور چاہے وہ تندرست ہے.